چاہے داعیان شر ہو، کسی کو کوئی اختیار کسی انسان پر حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہہ دیا تھا تم نے مہلت مانگی ہے میں دے رہا ہوں، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہیں اختیار کوئی نہیں ہوگا، تم بہلاؤ دھوکہ دو سبز باغ دکھاؤ جس طرح چاہو جو چاہو زور لگا لو اپنا، لیکن تمہیں اختیار نہیں ہوگا۔ جو آئے گا اپنے اختیار سے آئے گا، اس کا اپنا قلب ہوگا، پھر وہ جدھر وہ روح موڑ دے اس کو، اگر وہ قلب جو ہے وہ ہو گیا روح کی طرف تو نجات ہو گئی، اور اگر ہو گیا نفس امارہ کی طرف تو بیڑا غرق ہو گیا۔ یہی معاملہ میں نے کہا نا کہ داعیان خیر ہیں، یہاں تک کہ سب سے بڑے داعی خیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی کہہ دیا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے کہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، یہ اللہ کی بات ہے، وہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ واقعہ یہ کہ سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے حضور کے چچا ابو طالب کی ہے۔ ابو طالب حضور کے بھی محسن تھے، ہم سب کے محسن ہیں، جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا حضور کو اپنی پناہ میں رکھا جب تک وہ زندہ رہے، اس وقت تک قریش کو آپ کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ یہ تو ان فائٹنگ ہو جائے گی، قریش آپس میں لڑ پڑیں گے، اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ itself cannot stand۔ یہ ان کے انتقال کے بعد ہوا ہے، جب اقدام کیا گیا، طے کیا گیا کہ اب ان کو قتل کر دو، اب کوئی خطرہ نہیں، جس پر آپ طائف گئے ہیں کہ شاید طائف میں کوئی بڑا سردار جو ہے میری بات مان لے، ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز وہاں منتقل کر دوں، لیکن وہ ایک علیحدہ یہ بات ہوئی وہاں پر جو ہوئی، لیکن اس کے بارے میں معلوم ہے کس قدر حضور کے دل میں تمنا اور آرزو ہوگی، آپ تصور کر سکتے ہیں انہوں نے ساری طبیعت کس لیے مانی، کتنی حضور کو خواہش ہوگی کہ ابو طالب کلمہ شہادت پڑھے بغیر دنیا سے نہ جائیں، یہاں تک کہ آخری وقت کہہ رہے ہیں، ان کے رضا کا عالم ہے، چچا جان میرے کان میں پڑھ دیجیے کلمہ تاکہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکوں۔ لیکن بس وہ عرب ایک مزاج خاص، اس میں جو ایک اپنا ایک زوم ہوتا ہے، اپنی عزت نفس کا، بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، لیکن میں اس وقت یہ کلمہ شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، عرب کی عورتیں یہ نہ کہیں کہ ابو طالب موت کے ڈر سے اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ بہرحال کہنے کی بات کیا تھی، نبی کیا ہوتے ہیں؟ بشیر، نذیر، داعی اللہ، اپنی جگہ پر روشنی کا مینارہ، سراج منیرہ، معلم، مربی، مزکی، یہ ساری کیفیات جو ہے انبیاء کے ساتھ ہے، اور نبیوں کے نقش قدم پر چل کر جو لوگ خدمت خلق کرے، لوگوں کو صحیح راستے پر لائے، ان کے لیے بھی یہی الفاظ ہوں گے۔ تمام سابقہ انبیاء کے لیے بھی یہی الفاظ تھے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، بشیر نذیر۔ اچھا، اس میں ایک اور اصطلاح آ گئی، اس انذار، تبشیر، تبلیغ، تعلیم، نصیحت، اس کے نتیجے میں جو بات قائم ہوگی اس کے لیے ایک لفظ ہے شاہد، شاہدن علیکم۔ علی آتا ہے عربی زبان میں مخالفت کے لیے، شاہدن علیکم تمہارے خلاف گواہ۔ یہ سب سے پہلے یہ اصطلاح، یہ باقی اصطلاحات تو بعد میں آئی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ احزاب میں سب کو جمع کر دیا گیا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ لیکن سب سے پہلے سورہ مزمل میں لفظ آ گیا، مزمل بہت شروع کی صورت ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا۔
ہم نے دیکھو بھیج دیا ہے تمہاری طرف اپنا ایک رسول جو تم پر گواہ بن کر آیا تمہارے خلاف. یہ خلاف کا لفظ کیوں آیا یہاں پر نوٹ کیجئے. شہید کے معنی ہے گواہ، بلکہ لفظی معنی اصل میں کیا ہے؟ جو شخص موجود ہو، شاہد، غائب، شاہد و غائب، شاہد. لیکن اس کے پھر دو معنی اس میں اضافی طور پر پیدا ہوئے. جو کسی موقع پر موجود ہوگا وہی صحیح گواہ بھی ہے، تو شاہد گواہ بھی ہے. جو کوئی موقع پر ہوگا وہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، ورنہ آپ کا چاہے گہرا ہی دوست ہے، آپ وہ ہے ہی نہیں تو کیا مدد کرے گا، تو اس سے مددگار بھی ہو گیا. لَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے آپ کی مدد کے لیے. اب شہادت گواہی کے معنی میں آتا ہے تو اس کے دو رخ ہیں. ہر مقدمے میں ایک مدعی ہے، ایک مدعا علیہ ہے. اگر آپ کی گواہی مدعی کے حق میں جا رہی ہے تو اس کے لیے لام آئے گا، شہدہ لہو، اس کے حق میں گواہی دی. اور اگر اس کے خلاف جا رہی ہے تو شہدہ علیہ. یہ لام اور علا کا جو فرق ہے اس کو اچھی طرح ایک اور حدیث کے حوالے سے یاد کر لیجئے. حضور نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. اسے اپنے حق میں حجت بنانا ہے تو اس کے اوپر عمل کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اسے اپنا امام بناؤ، اس کی پیروی کرو، تب یہ تمہارے حق میں گواہی دے. اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھ پر غور کرتا تھا، مجھ پر عمل کرتا تھا، میری تبلیغ کرتا تھا. اے اللہ اس نے تو اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا تعلیم و تعلم قرآن کے لیے، قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. تو لہو، یہ قرآن آپ کے حق میں گواہی بنے گا. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اگر آپ نے راتوں کو وقت جاگ کر قرآن مجید کو پڑھا ہے اور دن میں آپ نے روزے رکھے ہیں، حضور نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں گواہی دیں گے، شفاعت کریں گے. یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا منعتہ الطعام بالنہار، اے اللہ تیرے اس بندے کو میں نے روکے رکھا کھانے سے، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت قبول فرما اس کے حق میں. ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. فیشفعان، حضور نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. تو القرآن حجت لک او علیک. اسی طرح علا جب ہے، یہ اصل میں قرآن مجید کی اہم اصطلاح تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور یہ ہمارا آج کا آخری موضوع ہے. کار رسالت کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے شہادت علی الناس. وہ کیوں ہے؟ دیکھیے ایک محاسبہ جو آخرت میں ہونا ہے، اگر کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ آتا، تب بھی محاسبہ تو ہونا تھا. کیوں؟ ہم نے تمہیں سمع و بصر دیا تھا کہ نہیں؟ عقل دی تھی کہ نہیں؟ تمہارے نفس کے اندر بھی نیکی اور بدی کی پہچان ودیت کی تھی کہ نہیں؟ ان باتوں پر تو حساب دو. تم ہم سے عہد کر کے گئے تھے کہ نہیں؟ الستو بربکم قالوا بلی. جس شخص کے پاس کسی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو، کسی رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو، اس کا محاسبہ ہوگا توحید اور عام نیکی اور بدی کے اعتبار سے. بس ظاہر بات ہے کہ اس سے یہ محاسبہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اسے تو نبی کا پیغام ہی نہیں پہنچا، نبی کی دعوت ہی نہیں پہنچی. عام آدمی سے محاسبے کی بنیادیں نمبر 1، لقد خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اسے سماعت دی، بصارت دی، اس سے آگے بڑھ کر عقل دی، فؤاد دیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان سب کے بارے میں محاسبہ ہوگا. پھر تمہارے اندر ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها، یہ جو ہمارا نفس ہے سب سے نچلا جو ہے حصہ، یہ بھی انسانی نفس جو ہے وہ عام حیوانی نفس کی طرح نہیں ہے. انسانی نفس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور پیدا کر دیا گیا ہے. ہر انسان جانتا ہے بنیادی طور پر کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے. کون نہیں جانتا؟ یہ بیسک مورالٹی ہے.
اس لیے قرآن دیکھو کہ کہتا ہے معروف جو لوگوں کے نزدیک پہچان والی شے ہے، پہچان میں آتی ہے، اچھی شے ہے، اور منکر وہ جس سے کہ انسان کی طبیعت ابا کرے، نفرت کرے، وہ منکر ہے، اس لیے کہ فطرت انسان میں موجود ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر تمہارے اندر ہماری وہ روح تھی موجود، اس روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، خوابیدہ ہے۔ اس کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام ربانی کی بارش اس پر ہوتی ہے، جب غذا ملتی ہے روح کو کلام ربانی کی، تو پھر اس کے اندر کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ ان چیزوں کی بنیاد پر محاسبہ آخرت ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتمام کیا ہے، تکمیل کی ہے، اتمام حجت کیا ہے، قطع عذر کیا ہے شہادت کے ذریعے سے۔ وہ کیا ہے؟ نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ، کتابوں کے بھیجنے کا سلسلہ، وحی کے بھیجنے کا سلسلہ۔ نبی خیر کی دعوت دیتے رہیں گے، بدی سے روکتے رہیں گے، خیر کو اجاگر کریں گے، بدی کی بھی پہچان اور بڑھا دیں گے تمہارے اندر۔ یہ کام گویا کہ امتحان آسان ہو گیا، یہ میڈ ایزی والی سیریز سمجھیے۔ نہ آتی نبوت تب بھی امتحان تھا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان، بہت انسان ایسے دنیا میں رہے ہوں جن کے پاس کسی نبی اور کسی رسول کا پیغام پہنچا ہی نہ ہو، تو ان کا بھی محاسبہ تو ہوگا۔ وہ جو انہیں سمع و بصر کی صلاحیت دی، عقل و خلط کی صلاحیت دی، نیکی بدی کی پہچان دی، روح کے اندر اپنی معرفت رکھی، روح کے اندر اپنی محبت رکھی، ان 5 چیزوں کی بنیاد پر every human being is responsible, accountable on the day of judgment۔ لیکن جب نبی آ گئے، ان کے اندر مکمل انسانیت کی ایک سیرت اور صورت بھی نظر آ گئی، اس اخلاق کا پیکر، اس سیرت و کردار کا مجسمہ بھی سب سامنے آ گیا، وحی کی دعوت بھی سامنے آ گئی۔ اس نے جو ہے روح کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی دبی ہوئی تھی انہیں اجاگر کیا، اجاگر کیا، اجاگر کیا۔ اس سے گویا کہ اب 2 کام ہو گئے، یہاں حق پر، حق کو پہچاننا آسان، حق پر چلنا آسان، لیکن آخرت میں یہی نبی کھڑے ہوں گے، رسول کھڑے ہوں گے، گواہی دیں گے، اے اللہ ہم نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ Now they are responsible, they are accountable۔ یہ جواب دہ ہیں اب، یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں پیغام پہنچا ہی نہیں۔ دیکھیے بات کو سمجھیے، اگر کسی ایسی شے پر مواخذہ کیا جائے جس کے ان تک بات پہنچی ہی نہیں ہو، تو وہ تو حجت ہو جائے گی لوگوں کے پاس، اللہ کیسے ہمیں تو یہ بات پہنچائی نہیں گئی، ہاؤ کم، آج ہم سے جواب طلبی کیسے ہو رہی ہے؟ بلکہ اس میں آگے بڑھ کر میں بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیے حضور کا جو آخری خطبہ تھا، خطبہ حجۃ الوداع، اس کے اختتام پر آپ نے اپنی دعوت کے جو اہم نکات تھے ان کو خوب کھول کھول کر دوبارہ آخری مرتبہ بیان کیا، اور مجمع تھا 1.25 لاکھ کا۔ جسٹ امیجن، اس وقت آج سے 1400 برس پہلے 1.25 لاکھ، اور حضور ایک ایک لفظ 3 مرتبہ بول رہے تھے۔ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، اس سے آگے لوگ کھڑے، تو آپ نے ادھر رخ کر کے کہا، اس نے آگے بولا، اس نے اس سے آگے بولا، تو 1 لاکھ تک پہنچایا۔ اس طریقے سے 3 دفعہ، پھر سامنے آپ نے رخ کر کے وہی بات کہی، پھر بائیں طرف رخ کر کے وہی بات کہی۔ جب آپ کا خطبہ ختم ہو گیا تو آپ نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور حیرت ہوتی ہے کہ اس کے جواب میں صحابہ نے 4 باتیں کہی۔ عام طور پر صحابہ کا جو انداز ہوتا تھا، حضور جب پوچھتے تھے کوئی سوال تو عام طور پر کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم۔ یہ جو چنبلے قسم کے شاگرد ہوتے ہیں، کبھی جو اساتذہ کے اوپر بھی اپنا روب گانٹنا چاہتے ہیں، تو وہ تو جلد بولیں گے اپنی، تاکہ ذہانت کا ثبوت ہو جائے۔ لیکن حضور کے وہ شاگرد بہت مؤدب لوگ تھے، اللہ و رسولہ عالم۔ پھر آپ دوبارہ پوچھتے تھے تو پھر جیسی بات بھی ذہن میں آئی کہہ دیتے تھے۔ آپ نے سوال کیا اتدرون من المفلس،
کون ہے تمہیں، تمہارے خیال میں مفلس کون ہے؟ اللہ و رسول عالم. آپ نے پھر دوبارہ پوچھا، پھر بتایا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار. مفلس تو ہم اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہیں دینار نہیں. پھر آپ نے اپنی بات بتائی، وہ میں اس وقت نہیں